السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 کلاس کے میتھ میں سے یونٹ نمبر 6 جیومیٹری اور ایکسرسائز نمبر 4 کویسچن نمبر 1 فائنڈ دا پیریمیٹر آف دا گیون فگرز، دی ہوئی اشکال کا احاطہ معلوم کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ گریڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کاؤنٹنگ سے اس کے پیمائش جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو یہ چاروں پیمائشیں اس کی 5 میٹر ہیں۔ تو اب آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پیری میٹر آف اسکوئر جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس کے تمام اضلاع کی مقداروں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو سلوشن ہے اس کا، ٹو فائنڈ دا پیریمیٹر آف اے اسکوئر وی شیل ایڈ اٹس آل سائڈس۔ تو آپ نے پیریمیٹر آف اے اسکوئر مربع کا احاطہ از ایکول ٹو 5 + 5 + 5 + 5 از ایکول ٹو 20 میٹر۔ آپ کے سامنے آ گئی، چاروں پیمائشوں کو ہم نے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس احاطہ جو آیا وہ ہے 20 میٹر۔ اس فارمولے کو، اس کلیے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ بی پارٹ جو ہے اس میں پھر آپ کو ایک گریڈ دیا ہوا ہے اور اس میں آپ سے پیمائش جو ہے ایک سائیڈ ہے 7 میٹر کی اور 7 سینٹی میٹر کی اور ایک سائیڈ ہے 4 سینٹی میٹر کی۔ آمنے سامنے کی سائیڈیں جو ہیں وہ برابر ہیں کیونکہ یہ مستطیل ہے۔ تو اس کو حل کرنا ہے۔ سولوشن ٹو فائنڈ دا پیریمیٹر وی شیل ایڈ دا لینتھس آف آل دا سائڈس۔ تمام اطراف کی جو مقداریں ہیں ان کو ہمیں جمع کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پارٹ اے میں کیا تھا۔ تو ہم لکھیں گے پیریمیٹر آف دا ریکٹینگل، مستطیل کا احاطہ، از ایکول ٹو 7 + 4 + 7 + 4۔ تو ان چاروں مقداروں کو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس 22 سینٹی میٹر آنسر آیا۔ مستطیل کا احاطہ 22 سینٹی میٹر۔ تو دیکھیں اس میں مربع تھا یعنی اسکوئر تھا، اس پر بھی یہی قانون لاگو ہوا، اور ادھر مستطیل ہے یعنی ریکٹینگل ہے، اس پر بھی وہی فارمولہ لاگو ہوا۔ تو آگے چلتے ہیں پارٹ سی کی طرف۔ پارٹ سی جو ہے اس میں آپ کے سامنے پیمائش دی ہوئی ہے، ایک سائیڈ ہے 6 میٹر کی اور دوسری سائیڈ ہے 4 میٹر کی۔ تو آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کا احاطہ معلوم کرنا ہے۔ تو آئیے، سولوشن ٹو فائنڈ دا پیریمیٹر وی شیل ایڈ دا لینتھ آف آل دی سائڈس، یعنی تمام اضلاع کی مقداریں جو ہیں اسے ہم نے جمع کرنا ہے۔ تو پیریمیٹر آف دا ریکٹینگل از ایکول ٹو 6 + 4 + 6 + 4۔ چاروں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس 20 میٹر آنسر آیا۔ وہی فارمولہ جو پہلے 2 پارٹ میں ہم نے اپلائی کیا وہی ادھر ہم نے اپلائی کیا۔ اس میں یاد رکھیں کہ اسکوئر میں بھی 4 اضلاع ہوتے ہیں، 4 اطراف یعنی 4 سائیڈیں ہوتی ہیں، ان کی مقداریں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ان چاروں مقداروں کو آپس میں جمع کرنے سے ہمیں احاطہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم احاطے کی بات کر رہے ہیں، رقبے کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ پارٹ سی جو ہے اس میں دیکھیں آپ کو چاروں اطراف کی سائیڈیں جو ہیں، چاروں سائیڈیں ان کی پیمائش نہیں بتائی گئی، ایک سائیڈ اور پھر دوسری سائیڈ۔ اب آپ کو چونکہ اس کا پتہ ہے کہ ریکٹینگل جو ہے اس آمنے سامنے کے اضلاع جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ آگے کویسچن نمبر 2 ہے، فائنڈ دا ایریاز آف دا گیون فگرز، دی ہوئی اشکال کا رقبہ معلوم کریں۔ پارٹ اے اب آپ کے سامنے گریڈ بنا ہوا ہے، تو اس میں سینٹی میٹر کی مقداریں ہیں، انہوں نے سی ایم اندر لکھ کے ہمیں بتایا ہے۔
تو سلوشن دا نمبر آف اسکوائر باکس ان دس اسکوائر گریڈ ریپرزینٹس دا ایریا آف اسکوائر، یعنی کہ اس مربعی گریڈ میں خانوں کی تعداد مربع کی رقبہ کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمیں بخوبی اس کو دیکھنا ہے کہ خانوں کی تعداد، نمبر آف اسکوائرز، خانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اس کے بعد دیر فار ایریا آف اسکوائر، پس مربع کا رقبہ یعنی از ایکول ٹو 4 سینٹی میٹر، اس کو اسکوائر بولیں گے، یہ 2 جو اوپر لکھا ہوا ہے، مربع بھی بولتے ہیں اردو میں اور انگلش میں اسکوائر۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے گریڈ میں کہ 1 2 3 4، یعنی سی ایم جدھر لکھا ہوا ہے وہ آخری کونا ہے، تو یہ 4 خانے ہیں، تو 4 مربع میٹر، مربع سینٹی میٹر جو ہے اس کا رقبہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں پارٹ بی کی طرف۔ پارٹ بی میں گریڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کو کاؤنٹنگ لکھ کر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خانے ہم گن رہے ہیں۔ تو سلوشن دیکھتے ہیں، دا نمبر آف اسکوائر باکسز ان دا اسکوائر گریڈ ریپرزینٹس دا ایریا آف دا ریکٹینگل۔ اس مربعی گریڈ میں خانوں کی تعداد مستطیل کے رقبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو نمبر آف اسکوائرز، خانوں کی تعداد، از ایکول ٹو 84، یعنی یہ سارے خانے گنے تو 84 ہیں۔ تو دیر فار ایریا آف ریکٹینگل، مستطیل کا رقبہ از ایکول ٹو 84 اسکوائر سینٹی میٹر۔ آگے پارٹ سی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی کاؤنٹنگ کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کتنے خانے ہیں، سینٹی میٹر، پیمائش کی اکائی جو ہے وہ سینٹی میٹر بتائی گئی ہے۔ اور پارٹ سی جو ہے اس کا سلوشن ہم دیکھتے ہیں، دا نمبر آف اسکوائر باکسز ان دا اسکوائر گریڈ ریپرزینٹ دا ایریا آف دا ریکٹینگل، یعنی اس مربعی گریڈ میں خانوں کی تعداد مستطیل کے رقبے کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر آف اسکوائرز، خانوں کی تعداد، از ایکول ٹو 8۔ اب یہاں پر آپ کو یعنی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 8 خانے کیسے ہیں، کیونکہ یہ کاؤنٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کو 1 2 3 4۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ حد مقرر کر دی، اس کے اوپر اگر آپ 1 کے اوپر دیکھیں گے تو 2 خانے ہیں، 2 کے اوپر دیکھیں گے 2، 3 کے اوپر 2 اور 4 کے اوپر 2، تو لہٰذا یہ 8 خانے ہو گئے۔ تو اس کا آپ مستطیل کا رقبہ یعنی اسے نمبر آف اسکوائر، خانوں کی تعداد، از ایکول ٹو 8۔ دیر فار ایریا آف ریکٹینگل، مستطیل کا رقبہ، از ایکول ٹو 8 اسکوائر سینٹی میٹر۔ بہت ہی آسان ہے یہ، اور اس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے، فارمولوں کو بھی اور اس کنڈیشن کو، کہ یہ آگے چل کے جب ہم نے پہلی مشق میں جو ہے وہ پیرالل اور نان پیرالل لائن پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے زاویے پڑھے، پھر زاویوں کی اقسام پڑھی، پھر ہم نے سرکل پڑھا، اور پھر اس کا سرکل کا ریڈیس اور ڈایامیٹر، پھر اس میں سینٹر پوائنٹ، وہ سب پڑھا۔ اب اس مشق میں ہم جو ہے وہ مستطیل اور مربع کا احاطہ اور رقبہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آگے چل کے ہمارے نیکسٹ مشقوں میں ایک ہی جگہ پہ سب کچھ کام آنے والا ہے۔ تو آئیے اب پارٹ ڈی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پارٹ ڈی میں میٹر اکائی انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے۔ سلوشن، دا نمبر آف اسکوائر باکسز ان دس اسکوائر گریڈ ریپرزینٹس دا ایریا آف دا اسکوائر۔ مربعی گریڈ میں خانوں کی تعداد مربع کے رقبہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو
تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نمبر آف اسکوئرز خانوں کی تعداد کیا ہے؟ 1۔ تو اب دیر فار ایریا آف اسکوئر پس مربع کا رقبہ از ایکول ٹو 1 اسکوئر میٹر۔ اب ایک جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، تو اس کو نہ تو کچھ جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ضرب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خانوں کی تعداد گنتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا رقبہ ہے۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور بالکل بھی بھولنا نہیں ہے۔ پیچھے جو گزرا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ملتے ملتے آگے چند مشقیں ایسی آئیں گی کہ جہاں پر آپ کو یہ سب کچھ ایک ہی مشق میں اکٹھا ملے گا، اور اگر آپ اس کو ذہن نشین رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں پہ کون سا فارمولا اور کون سا قانون لاگو ہوگا اور کیسے آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو اس میں یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ اگنور کریں گے، اس کو ذہن نشین نہیں کریں گے، تو پھر آگے چل کے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں پچھلی بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جیومیٹری جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی مزیدار چیپٹر ہے کہ بھی آپ اس سے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیکھنا چاہیں اور پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ تو اگر آپ نہیں سیکھنا چاہیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے ایک الف پہ جو ہے یا مطلب ABC ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ان سب باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجیے تاکہ جیومیٹری کا بھی